وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے ہر 30 منٹس دے دے، میں تمہیں کلمہ پڑھا کے جاؤں گا یہاں سے. یہ غلط راستے پہ، اس کو میں نے راستہ دکھا کے جانا ہے یہاں سے، ورنہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ان کی جو انٹرپریٹیشن آف ریلیجن تھا نا، مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوا. تمہارا کلچر بھی ایسا ہے کہ یہ کسی نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے اور تم وہ بندروں کی طرح اس کو فالو کر رہے ہو. جی تم کنورٹ کیوں نہیں ہوتے، جی تم یہ کیوں نہیں ہوتا. اور میں ان چیزوں سے بہت تنگ آ گئی تھی وہاں پہ. اور یہ باتیں جو ہیں میں آج پہلی بار آپ کے سامنے کر رہی ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا. اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ یہ سنیں اور سمجھیں اس چیز کو. مجھے بہت اس چیز سے سفر ہونا پڑا. ایک دفعہ تو یہاں تک ہوا، عید کا دن تھا، میں نے اپنے سارے اسٹاف کو چھٹی دے دی کیونکہ وہ مسلمان تھے، ان کا عید تھا. میں نے کہا آپ لوگ عید منائیں، میں کر دیتی ہوں ڈیوٹی. میرے ساتھ ایک ہی چوکیدار تھا جو گیٹ پہ تھا. انہوں نے مجھے جیسے ہی دیکھا میں کلاشی ڈریس میں ہوں تو ان کو لگا کہ یہ تو کلاش سے ہے. ان کو میں نے گائیڈ کیا. وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے ہر 30 منٹس دے دے، میں تمہیں کلمہ پڑھا کے جاؤں گا یہاں سے. میں نے اس کو کہا کہ سر میں عید کا دن ہے، بہت رش ہے، یہ میری سرکاری ڈیوٹی ہے، خدا کا واسطہ ہے آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں ان لوگوں کو اٹینڈ کرنا چاہتی ہوں. آپ کسی اور دن آ جائیں مجھے تبلیغ کرنے کے لیے، میں آپ کی تبلیغ سننے کو تیار ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کہ آج میں اپنی سرکاری ڈیوٹی پہ ہوں، پلیز آپ اس چیز کا خیال رکھیں. کہتا ہی نہیں. اس کی بیوی اس کو کہتی رہی کہ اس کو تنگ نہ کرو، یہ بیزی ہے، آپ کیوں اس کو تنگ کر. کہتے نہیں، یہ غلط راستے پہ، اس کو میں نے راستہ دکھا کے جانا ہے یہاں سے، ورنہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. وہ ایک قصہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ میرے آفس میں کچھ لوگ آئے، وہ بھی کچھ لائک ایسے ہی آفیشیل لوگ تھے، کوئی ڈائریکٹر لیول کے تھے، کوئی کیا تھے، مختلف ڈپارٹمنٹس سے تھے. تو وہ میوزیم آئے تو میں نے کہا چلو ان کو چائے پلاتی ہوں اپنے آفس میں. تو میں نے ان کو آفس بلایا، میں نے ان کو چائے، جیسے ہمارا دستور ہے ہم سب کو پلاتے رہتے ہیں چائے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو جب میں ان کو چائے پلا رہی تھی، انہوں نے مجھے اتنا کوئی خراب جو ان کی جو انٹرپریٹیشن آف ریلیجن تھا نا، مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوا کہ ایک انسان جو خود کو تعلیم یافتہ بھی بول رہا ہے اور خود کو بول رہا ہے کہ میں ایک بہت ہی رسپیکٹڈ کلچر سے ہوں یا ریلیجن سے، واٹ ایور جو بھی ہے، اس کا ایسے انٹرپریٹیشن کی امید مجھے نہیں تھی کم از کم. تو اس نے مجھے بولا کہ مجھے کہتا ہے کہ ایک زو میں کچھ بندروں کو رکھا گیا تھا اور وہ بندر جو ہیں ان کے اوپر پانی رکھا گیا تھا، ٹھنڈا پانی. تو وہ بندر جیسے چھلانگ مارتے تھے ان کے اوپر ٹھنڈا پانی گرتا تھا. پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ ہمیں چھلانگ نہیں مارنا چاہیے، تو وہ نیچے بیٹھ کے سارے کہتے اس کے بعد وہ ایک کلچر بن گیا ان کا، جو بھی بندر اندر آتا تھا وہ چھلانگ نہیں مار سکتا تھا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اوپر پانی ہے، علن کے اوپر پانی نہیں تھا. تو تمہارا کلچر بھی ایسا ہے کہ یہ کسی نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے اور تم وہ بندروں کی طرح اس کو فالو کر رہے ہو. Will you imagine مجھے یہ کتنا برا لگا ہوگا کہ یہ میں ایک ایجوکیٹڈ بندی خود کو نہیں بھی کہہ سکتی، لیکن میں ایک اسٹوڈنٹ بھی خود کو کہہ سکتی ہوں. میں نے اب اپنا پوسٹ گریجویشن کیا ہے، میں دنیا گھومی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہے. اگر مجھے ایسے سوالوں کا جواب نہیں مل رہا ہے تو امیجن کہ جو بچیاں میٹرک کے بعد گھروں سے نکلتے ہیں، جو بچیاں ایف اے کے بعد گھروں سے نکلتے ہیں، جنہوں نے ایجوکیشن بھی نہیں کی ہے، ان پر کتنا اثر ہوتا ہوگا ان باتوں کا. تو یہ جو بندر والا اس نے مثال دی نا، یہ اس بات نے میرے دل کو بہت زیادہ نقصان کو میں بات بتا دوں، مجھے گلا اس بات کا ہے کہ آپ کے لاش آتے ہیں، آپ اس کلچر کو دیکھیں، آپ انجوائے کریں اس کو. آپ کو نہیں اچھا لگتا ہے پلیز مت آئیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کوئی تبلیغ نہیں کرتا؟ کیا وہ کتابیں نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، کلاش کیا ہے؟ تو آپ اگر اپنے سو کال تبلیغ لے کے آتے ہیں تو آپ اس کو لے کے نہ آئیے. اور کم از کم کسی کے دفتر میں جا کر کوئی بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو تو آپ نہ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ کتابیں میں بھی پڑھتی ہوں، مجھے بھی پتہ ہے. اور ہم کلاشی لوگ، ہمارا بہت خوبصورت بلیف سسٹم ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر میری قسمت میں یہ سب کچھ لکھا ہے تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گا، مجھے اس کے لیے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میری قسمت میں مسلمان ہونا لکھا ہے تو میں وہ ہو جاؤں گی، اس میں آپ کی تبلیغ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میری بہن کو کسی نے تبلیغ نہیں کیا، وہ مسلمان ہو گئے کیونکہ اس کی قسمت میں تھا یہ چیزیں. ہم قسمت پہ بڑا بلیو کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ جب اس طرح کی باتیں آپ کے آفس میں آ کر آپ کے ایک آفیشیل ٹائم پہ لوگ آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو سوچے کہ باقیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. واقعی میں نے دیکھے لوگ یہ اپنے ہندو دوست، کرسچن دوست جو وہ کام کرتے ہیں نا شہروں میں، وہ اسی تکلیف سے روز گزرتے ہیں. کچھ لوگ تو ایون ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جو ابھی کرسچن اور ہندو ہیں یا جو اقلیت ہے یہاں کی، وہ اپنے بچوں کا نام بھی جو ہے نا وہ ایسے رکھتی ہیں تاکہ کوئی شک نہ کرے کہ یہ اس کا تعلق دوسرے مذہب سے.